اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج دسمبر 1968 کی 29 تاریخ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت 108 سے درس کا آغاز ہوتا ہے. اس آیت جلیلہ میں دین کے ایک اہم بنیادی گوشے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے صحیح طور پر سمجھ لینے کے بعد بہت سی الجھنیں از خود دور ہو جاتی ہیں جو آج ہمیں قدم قدم پر پیش آتی ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں دین کی جگہ مذہب میں لے لی ہے. کہا یہ گیا ہے کہ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سے تم سوالات کرتے چلے جاؤ جس طرح سے کہ بنی اسرائیل اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے. یاد رکھو یہ چیز ایمان کو کفر سے بدل لینے کے مرادف ہو جائے گی اور یہ تمہیں دور کی گمراہی میں لے جائے گی. آپ نے غور فرمایا کہ کتنی اہم چیز ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے. نظر بظاہر تو بات بڑی کوئی چھوٹی سی نظر آتی ہے کہ تم سوالات کرتے ہو یا چاہتے ہو کہ اسی طرح سوالات کرو جس طرح سے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیے تھے. اور کہا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے ایمان کو کفر سے بدل دے گی، تمہیں بڑی دور گمراہیوں میں لے جائے گی. بات کیا ہوئی ہے؟ اتنی اہم چیز ایمان کو کفر سے بدل دے گی، بہت دور گمراہیوں میں جا پڑو گے. دوسرے مقام پر اسی کی تفصیل ان الفاظ میں آئی ہے 5/101 5/101 یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. اے ایمان والو، جن چیزوں کے متعلق خدا نے خود نہ کچھ فرما دیا ہو ان کے متعلق خام خواہ کے لیے کروڑ کر سوالات نہ کیا کرو. ایسا کرو گے تو جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی بیان کر دی گئیں تو بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے. یہ روش اس سے پہلے ایک قوم نے اختیار کی تھی، بنی اسرائیل نے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ سرے سے دین کو چھوڑ کے کفر ہی اختیار کر گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ اہمیت کتنی ہوئی اس بات کی. چیز تو اتنی ہے، وہاں بنی اسرائیل کے متعلق کہا اور یہاں جماعت مومنین سے اس کی تاکید کی گئی کہ ایسا نہ کرنا. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تم دین کو یکسر چھوڑ کے کفر کی طرف چلے جاؤ گے. تو غور فرمایا آپ نے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. یہی میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی غور طلب چیز ہے. عزیزان مان، دین کیا ہے؟ پہلے بنیادی اصول کو سمجھ لیجئے کہ انسان کو اختیار اور ارادے کی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے. سب سے بڑی چیز جو انسان کو دی گئی ہے اس کائنات میں وہ اختیار اور ارادہ ہے. اس اختیار اور ارادے پر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں. یہ پابندیاں در حقیقت خود اس کی ذات کی تقویت، اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں. جیسا میں مثال دیا کرتا ہوں، نہر میں تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پہ جا کر ایک ٹھوکر بنانی پڑتی ہے، ایک فال وہاں ہوتی ہے، وہاں آ کے پانی ٹکراتا ہے اس سے، اس ٹکراؤ سے اس کی روانی اور رفتار میں اور تیزی ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کے آزادی پر، اس کے اختیار و ارادے پر اس قسم کی پابندی عائد کرنے کا حق کسے حاصل ہے؟
قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ اسے ضابطہ قوانین دیا جائے، خواہ اسے حق حکومت دیا جائے، خواہ اسے نبوت بھی کیوں نہ دی جائے، کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے حکم کے فرما بردار بن جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شرف انسانیت کی کتنی انتہا تک لے جاتا ہے قرآن۔ انسانی آزادی جو دی ہوئی ہے اس کو سلب کرنے کا حق کسی کو نہیں دیتا وہ۔ اس کے لیے صرف اس نے خدا کو یہ حق دیا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کس قسم کی پابندی عائد کرنے سے اس کی آزادی کی قوت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جو پابندیاں انسانوں کی طرف سے عائد کی جائیں گی وہ اس کی قوت ارادی اور اختیار اور آزادی کو مضمحل کر دیں گی۔ اس لیے اس نے اس سے روک دیا، کوئی انسان کسی انسان پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ پابندیاں ضروری ہیں کہ جو بھی کھیل آپ کھیلیں گے اس میں آپ کو کچھ کھیل کے قواعد و ضوابط تو ملحوظ رکھنے پڑیں گے نا، کچھ تو لائنیں ڈرا کرنی پڑیں گی، ان کے اندر رہتے ہوئے آپ کھیلیں گے تو کھیل ہو جائے گا، ان کو بھی آپ توڑ دیں گے تو وہ ہرزہ گردی ہو جائے گی، تماشا ہو جائے گا۔ زندگی کی اہم کھیل جو ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ باؤنڈری لائن، کچھ حدود، کچھ قیود یہ کھینچی ہوئی ہوں اور ان کی پابندی، ان کا ملحوظ خاطر رکھنا تمام انسانوں کے اوپر لازم ہو اور اس سے زیادہ کوئی پابندی عائد کر نہ سکے۔ یہ جو پابندیاں عائد کی جانی تھی یہ وحی کی روح سے خدا نے عائد کی، قرآن کریم کے اندر یہ چیزیں دے دی گئیں اور ان کے متعلق یہ کہہ دیا گیا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، ان کلمات اللہ میں، خدا کے ان قوانین میں، ان پابندیوں میں، ان حدود میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر کہہ دیا کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یہ مکمل ہو گئی، ان میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جتنی عائد کی جانی تھی وہ عائد کر دی گئی، مکمل ہو گئی بات۔ جو عائد کر دی گئی ان میں اب تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ دین کا اتمام ہو گیا، مکمل ہو گیا دین۔ یہ پابندیاں جن کو ہم کہتے ہیں کچھ اصول ہیں، کچھ اقدار ہیں، کچھ ویلیوز ہیں۔ یاد رکھیے انسان اور حیوان میں مابہل امتیاز چیز ویلیو کا تصور ہے، اقدار کا تصور ہے۔ حیوان اقدار کو نہیں جانتا، وہ صرف اپنی طبعی زندگی کے تقاضوں کو جانتا ہے۔ ایک بیل کے لیے یکساں ہے کہ ایک طرف اس کے مالک کا کھیت ہے، ایک طرف غیر کا کھیت ہے، اس کے لیے یکساں ہے وہ ادھر سے چر لے یا ادھر سے چر لے، نہ وہ گناہگار ہوتا ہے نہ وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ لیکن ایک انسان کے لیے اس تمیز کرنا ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے ہاں کے کھیت سے چارہ کاٹے، دوسرے کے کھیت سے چارہ نہ کاٹے۔ یہ جو ہے دیانت کا اصول، اسے ویلیو کہتے ہیں، اسے قدر کہتے ہیں۔ حیوان قدر نہیں جانتا، انسان جو ہے وہ اقدار کو جانتا ہے۔ یہ اقدار ہیں جنہیں ہم حدود کہتے ہیں، جنہیں ہم پابندیاں کہتے ہیں۔ یہ براڈر لائنز ہیں، یہ بڑی بڑی باہر کی باؤنڈری لائنز ہیں۔ اس کے اندر قرآن نے انسان کو پوری آزادی دے رکھی ہے۔ لیکن اگر صورت یہ ہو کہ ان لائنز کے اندر رہتے ہوئے بھی قدم قدم کے متعلق یہ پوچھا جائے کہ صاحب اگر فٹ بال آیا میرے ہاں تو دایاں پاؤں لگنا چاہیے یا بایاں لگنا چاہیے، یہ تو پابندی تھی کہ ہاتھ میں ہی لگنا چاہیے۔ اب اس پہ اور آگے چلے کہ صاحب جب گیند چلے گا تو میں گیند کے دائیں طرف سے نکلوں یا بائیں طرف سے نکلوں۔ کہہ رہا ہے کہ بات اتنی سی تم نے کہہ دی کہ یہ باؤنڈری لائن ہے، فلا تعتدوها، ان کو ٹرانسگریس مت کرنا۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ اس گیند کو ایک ٹیم ورک کی حیثیت سے اس گول کے اندر لے جانا۔ اب اس کے اندر اپنی ڈسکریشن برتو،
خود فیصلہ کرو کہ مجھے اب پاس کرنا چاہیے، دوسرے کو دینا چاہیے، کک لگانی چاہیے، ہیڈ دے لینا چاہیے، یہ چیزیں خود فیصلہ کرو تم۔ دین یہ کرتا ہے عزیزان من، وہ اصول دیتا ہے زندگی کے، ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے اجتماعی طور پر وہ کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان اصولوں کے اندر اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق تمہیں کیا کرنا چاہیے باہمی مشورے سے طے کیا کرو۔ یہ تھا اصول۔ بنی اسرائیل جس کا ذکر یہاں شروع میں کیا گیا ہے کہ ان کی طرح تم نے نہ کرنے لگ جانا، اس سے ذرا ہی پہلے تو وہ واقع آ چکا ہے نا، اور وہ بڑی بین مثال ہے اس چیز کی کہ اصولی حکم اور اس کے بعد اس میں فرعی قرود کر کے جزیات تک کے لیے متعین کرا لینا۔ قرآن نے، خدا نے ان سے کہا کہ ایک بچڑا ذبح کر دو، سیدھا سا حکم ہے، اس میں کون سی اس میں فلسفیانہ شگافیوں کی اور منطقیانہ قیاس آرائیوں کی ضرورت تھی؟ ایک بچڑا ذبح کر دو۔ پوچھ رہے ہیں سر کہ صاحب بات صاف نہیں ہوئی، بتائیے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ عمر یہ ہونی چاہیے۔ بات صاف نہیں ہوئی جی، رنگ کس قسم کا ہونا چاہیے، قد کس قسم کا ہونا چاہیے، وہ ہل میں جوتا ہوا ہو یا نہ، کنواں چلایا ہوا، یہی چلے جا رہے ہیں۔ اب ہر سوال کے اوپر جو جواب ملتا ہے وہ پابندیاں عائد کر دیتا ہے۔ پہلے تو یہ صورت تھی کہ جو بچڑا ملے اس کو لو اور ذبح کر دو، حکم کی تعمیر ہو گئی۔ اب صاحب اس خاص نوعیت کا، خاص کیفیت کا، اس خاص علامات کا تلاش کرنا پڑے گا، وہی ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو لانا پڑے گا۔ یعنی یہ پوچھ پوچھ کے آپ نے دیکھا کہ اپنی آزادی کے اوپر کتنی پابندیاں خود عائد کرتے چلے گئے۔ یہ پابندیاں کتنی عائد کی ہوئی تھی؟ یہ یہودیوں کے ہاں کبھی یہ دیکھیے کہ انہیں جو ذبیحہ کرنا ہوتا ہے، ایک بکرا ذبح کرنا، اس کے لیے ان کو اتنی رسومات ادا کرنی پڑتی ہیں کہ وہ اتنے میں وہ بکرا کٹ کٹا کے پک پکا کے کھایا بھی جا سکتا ہے، جتنے میں ابھی اس کے گلے پہ چھری بھی نہیں پھر سکتی۔ یہ میں ایک چیز کہہ رہا ہوں، زندگی کے ہر گوشے میں ان کے لیے اس قسم کی جزیات، فروعات، احکام، اتنی موٹی کتابیں، اتنی سی چیز کے لیے کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، خود عائد کر دی یہ پابندیاں جتنی بھی تھیں، عائد تو کر دی، نتیجہ کیا نکلا؟ زمانے کے تقاضے بڑھتے چلے گئے، حالات مختلف ہوتے چلے گئے۔ اصول کی تو یہ صورت ہے کہ وہ ہمیشہ یکساں رہے گا، چارہ اپنے کھیت سے کاٹو، غیر کے کھیت سے نہ کاٹو۔ یہ 5000 سال پہلے بھی اسی طرح سے ایک صداقت تھی، جس طرح آج صداقت ہے، جس طرح آج سے 5000 سال بعد صداقت ہوگی، اس میں کبھی کسی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ کہ چارہ درانتی سے کاٹو، مشین سے کاٹو، ہاتھ سے کاٹو، اس کے لیے بھی اگر ساتھ حکم آ جائے اور غیر متبدل آپ کے لیے ہو تو آپ دیکھیے کہ کس مصیبت میں پھنس جائے۔ اگر حکم اس کے لیے یہ ہو کہ کھیتی تم نے درانتی سے کاٹنی ہے، تو آج جب کہ 10-10 ہزار ایکڑ زمین کے اندر گیہوں بویا ہوا آپ کا ہارویسٹر آپ کے ہاں ایجاد ہو چکے، وہ آتا ہے 1 گھنٹے کے اندر ساری کھیتی کاٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب شریعت حقہ کے خلاف ہے، یہ تو درانتی سے کٹے گی۔ پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ درانتی سے کاٹنے والے نقصان میں رہیں گے۔ اب اس حکم کی تعمیل دوبر ہو گئی، تھوڑا سا عرصہ تو یہ گراں گزرے گی، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہیں گے کہ صاحب اتحانات اس چیز کا چھوڑو، اس کو کہا جائے گا کہ صاحب یہ تو دین خداوندی ہے۔ اب اس کے بعد آئے گی بے باکی اور سرکشی کہ صاحب اگر یہ دین ہے تو آپ کے دین کو سلام، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ باقی گاؤں والے جو ہیں گھنٹے بھر میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور ہم 2 مہینے اس کے اوپر لگے رہتے ہیں۔ یعنی وہ جزیات جن کو تم نے خود کہہ کے متعین کرا لیا، زمانے کے تقاضوں کے بدلنے کے بعد وہ ممکن العمل نہ رہی، امپریکٹیکیبل ہو گئی۔ اب اس کے بعد دشواری ہو گئی، چل سکتی نہیں، چھوڑ سکتے نہیں، درمیانی ایک جنریشن آیا کرتی ہے، اس میں تذبذب ہوا کرتا ہے، پھر انہیبیشن پیدا ہو جاتی ہے اندر کے صاحب ہم نے یہ جو کیا ہے یہ کچھ ناجائز کا فعل ہو گیا، شریعت کے خلاف ہی ہے، یہ جو درانتی سے کاٹ لیا، کچھ اب اللہ ہی فضل کرے، پتہ نہیں اس سے کوئی تباہی نہ آ جائے، کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، یعنی خامخواہ اپنے اندر ایک گلٹ کانشیسنس پیدا ہو رہی ہے۔
مجرم محسوس کر رہے ہیں. کسی کا نام نفسیات میں انہیبیشن ہوتا ہے, یہ پیدا ہو رہی ہے. اور میں نے جیسا عرض کیا, ایک دو جنریشن کے بعد آگے چل کے پھر اس کو سرے سے چھوڑ ہی دیتا ہے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ تھی چیز جو قرآن نے کہی کہ اس قوم نے یہ کیا کہ ان اصولوں تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھا, ان کی جزیات بھی متعین کرانے بیٹھ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو جزیات اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتی تھی, زمانے کے تقاضے بدل جانے سے وہ جزیات ناممکن العمل ہو گئی, تو وہ سرے سے دین ہی کو چھوڑ بیٹھے. کہا کہ اے جماعت مومنین, تم ایسا نہ کرنا. آپ نے دیکھا کہ کتنی عجیب چیز قرآن نے یہ دین کی کہہ دی. ہمیشہ تک کے لیے ممکن العمل اصول, فارمولے کبھی بدلتے نہیں ہیں. اصول غیر متبدل ہوتے ہیں. یہ بدلنے والے ہوتے ہیں وہ طریقے, وہ جزیات, وہ فروعات جو ان فارمولوں کو, ان اصولوں کو, ان قوانین کو بروئے کار لانے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. یہ قواعد, یہ طریق بدلتے رہیں گے, وہ اصول, وہ فارمولے اپنے جگہ پر غیر متبدل رہیں گے. اس طرح سے ثبات اور تغیر کے ایک امتزاج سے انسانی زندگی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جائے گی. نہ تو یہ شطر بے مہار ہوگا, یہ ندی ساحلوں کو توڑ کے سیلاب نہیں بنے گی, کیونکہ وہ ساحل جو اصول ہیں وہ غیر متبدل ہیں. اور نہ ہی اس کی آزادی ایسی گھٹے گی کہ وہ ندی جوہر بن کے رہ جائے اور اس میں تعفن پیدا ہو جائے. دین وہ کرتا ہے, مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی جزیات متعین کر کے اور پھر اس کو قیامت تک کے لیے غیر متبدل قرار دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس مصیبت میں وہ قوم پھنس جاتی ہے. یہ دشواریاں جو کہتے ہیں نا کہ سر مذہب ساتھ نہیں لے سکتا انسان کا, اس دور میں چل نہیں سکتا. یہ ہماری جنریشن اگلی آ گئی ہے نا, تو یہاں تک وہ پہنچ گئی ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ ہم سے ذرا آگے ہیں. ہمارے اندر انہیبیشن پیدا ہوئی تھی. کچھ عرصہ تو ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ صاحب اس میں بہرحال کچھ مصلحت ہے, اس میں کچھ بہتری ہے, انہوں نے اچھا ہی سوچا ہوگا. یہ درمیانی دور آیا. اس کے بعد اگلا دور آیا کہ جب اس کی مصلحت, اس کی حکمت جو تھی وہ سمجھ میں نہ آئی, وہ ناممکن العمل ہو گئے. ہماری آئندہ جنریشن نے سرے سے اس لبادے کو اٹھا کے پھینک دی کہ اگر یہی مذہب ہے جو چل نہیں سکتا تو اس کو ہمارا سلام تھا. اگر دین کے اوپر رہتے تو یہ کبھی بھی صورت پیدا نہیں ہو سکتی. قرآن نے یہ کہا تھا کہ اے جماعت مومنین, تم نے ایسا نہ کرنا. یاد رکھو, اس سے پہلے قوموں نے یہ کیا, نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ سرے سے دین ہی کو چھوڑ بیٹھے. تم ایسا نہ کرنا. لیکن ہم نے ادبدا کر ویسا ہی کیا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہ کرنا. یہودیوں کے تالمود میں اتنے زیادہ تفصیل اور جزیات نہیں ہوں گی جو غیر متبدل ہیں, جو آپ کے ہاں کی فقہ کے اندر موجود. مسائل آپ کے ہاں آئے سارے. کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ ان شریعت کے احکام کے مطابق ایک دن بسر کر لے, جینا دور ہو جاتا ہے. یہ قدم اٹھے تو یہ کرو, یہ پاؤں رکھا جائے, یہ پڑھو, اس انداز سے بیٹھو, اس سے اٹھو, اس سے لیٹو, ایسے کھاؤ, ویسے نہ جاؤ. پوچھیے کہ کیا کڑی در کڑی پابندی در پابندی. یا ہم میں سے دو شخص یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم دیندار ہیں, مذہب پرست ہیں, شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہیں. کبھی وہ دیکھیں جزیات کے طور پر تو وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, تو موٹی موٹی چار باتیں اس میں سے رہ جاتی ہیں, باقی ساری چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں. یہ کیوں ہوا؟ وہ چیزیں کسی ایک زمانے کے حالات کے مطابق متعین کی گئی تھی, انسانوں نے متعین کی تھی, وہ ان کے زمانے کے تقاضوں کے لیے تھی, وہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہو گئی. قرآن نے کہا تھا کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں, ان کو نہ کھانا. باقیوں کے متعلق کہا کہ حلال چیزوں میں سے جو طیب ہیں, خوشگوار ہیں, مزاج کے مطابق ہیں, اچھی لگتی ہیں, پسندیدہ ہیں, کوئی اس میں نقص نہیں ہے, انہیں کھاؤ تم. اور اس کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ کون ہے جو ہماری حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کے یہاں حرام اور حلال کی جو لسٹیں بنی ہوئی ہیں, وہ تمام چیزیں جو لسٹیں بنی ہوئی ہیں وہ اب قیامت تک کے لیے غیر متبدل ہو گئی. قوانین آپ کے, وہ قوانین جو قرآن میں دیے ہوئے ہیں وہ غیر متبدل ہیں.
اصول بھی اور جتنی تفصیلیں اس نے دینا چاہا تھا خدا نے وہ دے دی قرآن کے اندر، وہ سب غیر متبدل ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کسی زمانے میں ان کے حالات کے مطابق ہوں گے، وہ بنے ہوئے رکھے ہیں سر۔ اب آپ کے ہاں آپ کی قانون ساز اسمبلی بھی مفلوج اور مجبور ہو کے بیٹھ جاتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آج کے تقاضے کے مطابق یہ چیز نہیں چل سکتی، یوں ہونی چاہیے۔ شریعت کے اجارہ دار آ جاتے ہیں کہ صاحب نہیں، ہدایہ میں یہ لکھا ہے، اس کے خلاف نہیں آپ کر سکتے، یہ قانون سازی آپ کی ختم ہو جاتی۔ عدالتیں آپ کی مجبوری، وہ دیکھتی ہیں کہ حالات کے تقاضے کے مطابق یہ ہونا چاہیے، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں ان میں سے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق یہ بات یوں ہونی چاہیے، آن میرٹ اس کیس کا یوں فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک صاحب کھڑے ہو کے وکیل وہ بتا دیتے ہیں کہ نہیں صاحب فتاوی عالمگیری میں اس کے متعلق یہ لکھا ہوا، وہ سامنے رکھا اور صاحب وہ معطل ہو کے بیٹھ گئے۔ جج صاحبان خود یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی زیادہ گراہ گزرے گی، بڑی غلط ہے، اس صورت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجبور ہے اس لیے کہ وہ کسی وقت کا ایک فیصلہ سامنے لا کے رکھ دی۔ خود آپ کے دستور کے اندر جس میں یہ چیز شکتوں پر یہ رکھی ہوئی ہے کہ کوئی فیصلہ کتاب اور سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا، اس کے بعد شخصی قوانین جنہیں آپ پرسنل لاز کہتے ہیں، اور خود یہ پرسنل اور پبلک لاز کی تخصیص بھی قرآن کے خلاف ہے، تو پرسنل لاز کے متعلق نیچے اس کے یہ دیا ہوا ہے کہ پرسنل لاز میں ہر فرقے کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ قانون ہوگی۔ دین میں اصول دیے تھے کچھ، یہ ساری چیزیں ہم نے خود متعین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کے اوپر عمل رہا کہ سوالات مت کرو۔ آپ سارے قرآن میں دیکھیے یا سادونا کا یہاں آتا ہے کہ تجھ سے پوچھتے ہیں، تو 11 مرتبہ ہے سارے قرآن میں، 23 سال کی مدت میں لاکھوں کی تعداد تھی صحابہ کبار کی امت کی، 23 مقام ہے، اور ان میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ اس قسم کی جزیات نہیں ہیں۔ یا سادونا کا الحلت جیسے ہے کہ چاند کے معاملے میں، مہینے کی گنتی کے معاملے میں کیا بات ہے، چند چیزیں، یا سادونا کا المحیض، کچھ نہیں انہوں نے پوچھا، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ حکم تھا۔ بعد والوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ دور گزر گیا، انہوں نے نہیں پوچھا تو نہ صحیح، دیکھیے ہم پوچھ کے بتاتے ہیں سر۔ اب دروازے کھول دیے، پوچھنے والے آتے چلے جائیں صاحب، پوچھتے چلے جائیں، نہیں بھی پوچھا تو ہمارے یہاں جو فقہ مرتب ہوئی ہے نا، وہ مرتب ہوئی ہے قیاسات پہ، پریزمپشن پہ، تو فرض کیجیے، یعنی لا فرضنا سے بات وہاں شروع ہوتی ہے، واقعہ میں وہ چیز نہیں ہوتی، فرض کیجیے یہ چیز وہاں آ جاتی، اور اس کے اوپر وہاں ایک ڈسکشن ہوتی ہے، لمبی چوڑی بحث، پھر ایک فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے تمہار، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں کسی وقت میں ان کی ضرورت پڑی ہو ان جزیات کی، ان کے زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے بات ختم ہو گئی، لیکن وہ ابدی طور پر قیامت تک کے لیے آپ کے لیے غیر متبدل قوانین شریعت بن گئے تھے۔ سیکھ رہے ہیں سارے کے صاحب یہ نکاح کا معاملہ بالغ مرد اور عورت کا باہمی رضامندی سے خدا کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے ازدواجی زندگی کا ایک معاہدہ ہے جو کیا جا رہا ہے، دونوں کی رضامندی سے معاہدہ ہو رہا ہے کہ صاحب یہ معاہدہ جو ہے جب دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے تو معاہدہ کو اگر کسی وقت ضرورت پڑ جائے قرارداد قرار دینے کی تو ان فریقین میں سے ایک رضامندی سے یہ چیز ہو جانی چاہیے، نہیں صاحب اس کے متعلق جو اب وہ ایک ذہین فتاووں کی کتاب بنی ہوئی ہے اس کے تابع ہونا چاہیے، عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اس کے لیے خلا کا لفظ ہے، اس کے لیے یہ شرائط ہونی چاہیے، یہ پابندیاں ہونی چاہیے۔ ایک مصیبت پڑی ہوئی ہماری عدالتوں کو ایک اتنا سا مسئلہ، ایک اتنا سا مقدمہ حاصل کرنے کے لیے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں کہ نکاح کا وہ معاہدہ جو خود اس نے اپنی رضامندی سے کیا تھا اس کو توڑوا سکے، 100 صفحے کے فیصلے لکھنے پڑتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت معاملہ صاف کر دیتی، لا الا لکم ان ترثوا النکاح کرہا، یہ حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے کہ کسی عورت کے زبردست وارث بنے رہو، معاملہ ختم ہوا۔ لیکن ان کی مجبوریاں یہ کہ وہ یہ جتنے آپ کے ہاں کے فتاوے ہیں، جتنے یہ فقہ کی جزیات ہیں، ان کو قیامت تک کے لیے غیر متبدل شریعت قرار دے دی، یہ بات چل نہیں سکتی۔
الجھنیں پڑی ہوئی ہیں، کشمکش میں گرفتار ہے امت. یہ جتنا آپ کے یہاں شور اور واوا اور یہ فسادات اور یہ ہوتے ہیں تو اتنی سی چیزوں کے اوپر ہیں کہ زمانے کی مصلحت کے مطابق قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے میں کہتا ہوں ایک چیز طے کی جاتی ہے، وہ ان کی کسی زمانے کی طے شدہ کسی جزیے کے خلاف جاتی ہے، شور اٹھ جاتا ہے، شریعت کے خلاف یہ سارا عمل ہو رہا ہے. اس کشمکش سے نکلنے کے لیے ایک ہی طریقہ جو قرآن نے یہاں کہہ دیا، عام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اسی طرح سے سوالات کر کر کے کریٹ کے جزیات تک متعین کرا لو جیسا اس سے پیشتر بنی اسرائیل نے کیا تھا؟ اور اب بات تمہارے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ من يتبدل الكفر بالایمان، اس سے تو ایمان کفر سے بدل جائے گا. یاد رکھیے عزیزان من، جو دیکھتا ہے جینوئنلی آنےسٹلی دیانتداری سے ایک مسئلے کو کہ اس میں یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی غلط ہے. میں پوچھتا ہوں آپ کے ہاں کا یہ فتویٰ کہ کسی عورت کا اگر شوہر مفقود الخبر ہو جائے تو اس کی خبر نہ ملے کہ وہ کہاں گیا ہے، تو وہ کب تک انتظار کرے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے یہاں کا فیصلہ ہے کہ 90 سال تک انتظار کرے. آپ ہنس دیے کفر ہے، پھر ہنس دی. سوچیے کہ اس کے بعد پھر آپ کو یہ چیز جو ہے، پہلی چیز تو پہلا ریئیکشن آپ کا یہ ہوا ہے، پھر عملی ریئیکشن اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کچھ اور ڈھونڈیں گے ادھر ادھر. یہ چیزیں جو ہیں قرآن نے کہا تھا کہ من یتبدل الکفر بالایمان، دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان وہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ غیر متبدل ہے، ماننی پڑے گی. آپ کی ہنسی کہہ رہی ہے اس سے کہ آپ نہیں اس کو ماننے کے لیے تیار، اس مصیبت میں پھنس جاؤ گے. فقط ضل سواء السبیل، اس پہ پابندی کرو گے تو ایک قسم کی مجبوری، اس کے خلاف یہ چیزیں دماغ دل میں آئیں گی تو یہ چیزیں دوسری قسم کی ایک انہیبیشن پیدا کرنے والی. تو خود ہی تم نے یہ ادا کردہ مصیبتیں اپنے اوپر عائد کر لی. اب اس کے بعد اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کنڈی لگائی ہوئی ہے، رو رہے ہیں کہ صاحب نکلیں کیسے؟ ارے اس کو کنڈی کھول لو. نہیں یہ تو حکم ہے کہ یہ تو لگی رہے گی قیامت تک کے لیے، تو روتے رہے. پھر عزیزان ایمان، دنیا میں جہاں جہاں دین مذہب سے بدلا، اور ہر دین مذہب سے بدل چکا تھا جب کہ قرآن کریم آیا. مذہب میں ہوا یہ کہ دین زندگی کے اصول دیتا تھا، ان کی جزیات وقتی طور پر رکھنے کے لیے ہوتی تھی. قرآن کریم نے آ کے یہی چیز کی اور اس کے بعد کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جو چیزیں اصولی طور پہ دی گئی ہیں ان کے متعلق اس کا طریقہ، پروسیجر، جزیات متعین کرنے کے لیے کہ آج کے حالات میں اس اصول پر کیسے عمل کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مشورہ کرو اپنے جماعت کے لوگوں سے. اور پھر حضور کے بعد امت سے یہ کہا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے. کتنا عظیم اصول دیا ہے، غیر متبدل اصول، ان کے تابع زمانے کے تقاضوں کے بدلتے ہوئے حالات کے تابع باہمی مشورے سے طے کرتے چلے جاؤ. یہ باہمی مشورے سے طے شدہ چیز جو ہے جب زمانے کا تقاضا بدلے گا یہ بدل جائے گی، اصول اپنی جگہ غیر متبدل رہیں گے. یہ تھا جو دین نے دیا، اور اس کے بعد وہ ہے جو مذہب نے بنا لی، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں دقتیں پیش آ رہی ہیں، جس کشمکش میں امت مبتلا ہے ہماری بھی آج، یہ وہی کیفیت ہے جیسے کہ باقی مذاہب کے ساتھ ہوئی تھی. ہمارے ہاں بھی دین مذہب میں بدل گیا تھا. یہ خدا کی عائد کردہ پابندیاں نہیں تھیں، انسانوں نے اپنے زمانے میں ان پر عمل کرنے کے لیے کچھ جزیات تجویز کی تھی. اس کا تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی یہ وضع کردہ پابندیاں قیامت تک کے انسانوں کے اوپر لازمی قرار دے دی جائے. یہ چیز تھی عزیزان من جو قرآن میں آگے بات اس کی اور تشریحی آ گئی. کہا ہم تو تمہیں دین کی بات یہ دیتے ہیں، اس سے قائم رہو گے، لیکن وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. کہا یہ تمہارے ہاں کی چیز بڑی قابل عمل ہوگی، بڑا ترقی کرتے ہوئے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. یہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے معنی ہے مذہب پرست، یہ چاہیں گے یہ کہ تم یوں ترقی کرتے ہوئے آگے نہ نکل جاؤ، تمہارے پاؤں میں بھی اسی طرح سے جکڑ بندیاں بند نہ کریں گے، بیڑیاں ڈال دیں گے کہ تم بھی رکو.
وہ چاہیں گے ایسا کرنا، متنبع کر دیا قرآن نے کہ یہ ایسا چاہیں گے کرنا، یاد رکھو ان کے فریب میں نہ آ جانا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، یہ جتنے آپ کے ہاں پھر قرآن سے باہر کے عقائد، نظریات، تصورات، جزیات، فروعات، یہ ساری باقی مذاہب سے آپ نے مانگ کے لی ہوئی ہیں۔ پہلا ریلا آپ کے ہاں ایران کے اہل کتاب کا آیا، عیسائی مسلمان ہوئے، یہودی آئے ادھر سے، وہ سارا اپنے ہاں کا جتنا ملغوبہ تھا وہ آپ کے ہاں لے آئے۔ جزیات و فروعات تو ایک طرف رہی، آپ کے ہاں جو اصولی بنیادی عقائد ہیں وہ نہیں رہے ہوئے، یہ سارے دوسری جگہ سے مختار لیے ہوئے ہیں۔ مثلا بنیادی چیز آپ کے یہاں شریعت کے مقابلے میں طریقت و معرفت، جسے آپ تصوف کہتے ہیں، اقبال کے الفاظ میں اسلام کی سرزمین میں ایک اجنبی پودا ہے، تاریخ سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ آیا اور کس طرح اسلام کے اندر گھسا۔ آج اسلام ہی نہیں، مغز دین اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں یوں ہی ایک مثال دے رہا ہوں آپ سے، یہ تقدیر کے مسائل خالص ایرانی مجوسیت ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ کب یہ چیز ہمارے یہاں آئی، کون لے آیا اس چیز کو، وہ بھی موجود ہے تاریخ میں۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ 5 اجزائے ایمان تو قرآن نے گنائے تھے، یہ 6واں جزو ایمان آپ کے ہاں کے ایمان کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ مال قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہیں یہ ٹکڑا قرآن میں نہیں۔ کہا تھا کہ یہ اہل کتاب چاہیں گے کہ تم اس دین کے اوپر نہ رہو۔ عجیب بات کہی ہے، حسدن، حسد کس چیز سے؟ وہ تو جانب ہو کے رہ گئے تھے، ایک مقام پہ کھڑے ہو کے رہ گئے تھے، آگے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ اصول جو تھا قرآن نے دیا دین کا، اس میں تو پوچھو نہیں کہ امت کس طرح سے ترقی کرتے ہوئے ارتقائی منازل طے کرتی، آگے بڑھتی چلی جاتی۔ وہ دیکھ نہیں سکیں گے اس چیز کو کہ تم دنیا کے اندر اس طرح سے اتنا بڑا شرف اور افضلیت حاصل کر دو اقوام عالم کے اوپر، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جن چیزوں نے ان کی ترقی روکی تھی وہ تمام چیزیں تمہارے بھی ان کے اندر داخل کر دیں، تم اسی کی سطح کے اوپر آ گئے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا عزیزان من، ان اہل مذاہب کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑا، پھر انہوں نے دنیا میں ترقی کی۔ اسے ساتھ رکھتے ہوئے کوئی ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کیا یہ کہ مذہب کو گرجے کی 4 دیواری مندر کے اندر انہوں نے محدود کیا، بنیادی معاملات انہوں نے کہا کہ صاحب عقل و فکر کی روح سے ہم طے کریں گے، چلیے بنیادی معاملات جو ہے اس کے لیے تو انہوں نے راستہ تجویز کر دیا۔ یہ ہے وہ چیز جو ایمان کفر سے بدل جاتا ہے، پھر زندگی کے اس طرح سے حصے کر لینا، یہ بجائے خیش ہے کفر کی چیز ہے، لیکن مجبور تھے وہ، انہوں نے یہ کیا۔ آپ کے ہاں بھی اگر آپ نے دین کو اختیار نہ کیا تو دور نہیں ہے وہ دن کہ یہی کیفیت آپ کے یہاں پیدا ہو جائے گی۔ یہ خیالات عام ہو رہے ہیں کہ صاحب جس طرح سے سیکولر انداز سے حکومت کے مملکت کے معاملات کو طے کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ مذہب ٹھیک ہے، نمازیں پڑھ لینی چاہیے، روزے رکھ لینے چاہیے، آ رہا ہے آپ کی طرف بھی سے آج، لیکن آپ تو اس سے بچ سکتے تھے، اس لیے کہ دیگر اہل مذاہب کے پاس دین کے اپنے اصول کہیں غیر محفوظ تھے نہیں۔ آپ کے ہاں تو وہ محفوظ طریقے پر، غیر محفوظ نہیں، محفوظ تھے نہیں، آپ کے ہاں وہ محفوظ طور پر قرآن کی دفتین کے اندر موجود ہیں، آپ کو وہ دقت نہیں پیش آنی چاہیے۔ لیکن آپ کے ہاں کا مذہب پرست طبقہ اس طرف کو جانے کے لیے آپ کو مجبور کر دے گا کہ یکسر چھوڑی میں قرآن کی طرف آنے کی اجازت نہیں دے گا، محض اس لیے کہ اس سے ان کی اجارہ داری ختم ہو جاتی۔ لیکن اگر مسلمان نے اسلام پر جینا ہے تو اسے یہ کرنا ہوگا کہ یہ جتنی چیزیں خارج از قرآن آپ کے ہاں جز بن چکی ہیں مذہب کا، کھڑے ہو کر قرآن کے اصولوں کی روشنی میں اس کو پرکھنا ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو ان کے مطابق ہیں ان کو رکھ کے باقی کو چھوڑ دیجیے، جو مطابق نہیں ہے پھر ان کو دیکھے کہ آج کے حالات میں اگر ممکن العمل ہے تو رکھ لیا جائے، نہیں ہے تو ان کو بھی چھوڑ کے ان کی جگہ دوسری چیز تجویز کر دی جائے۔ یہ غیر متبدل دین نہیں ہے برادران عزیز، جو جزیات و فروعات ہیں۔ غیر متبدل دین قرآن کے اصول و اقدار و احکام ہیں، خارج از قرآن دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ کیجئے گا، دین پہ آپ آ جائیں گے اور پھر آپ دیکھیے گا کس طرح سے آپ ارتقائی منازل طے کرتے آگے چلے جائیں گے۔ یہ نہ کیا آپ نے تو پھر
کچھ عرصے کے بعد وہی چیز جو مغرب نے اختیار کی ہے کہ معاملات دنیا کے سیکولر انداز سے اور مذہب چار دیواری مسجد کے اندر، یہاں تک آپ رہ جائیں گے۔ چند دنوں کے بعد وہ قصہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر آپ آ جائیں گے جہاں کمیونزم آئی ہے کہ وہ مسجد اور گرجا بھی انہوں نے ختم کیا، اس کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے کسی۔ کہا کہ یاد رکھو یہ کریں گے یہ لوگ، خافو وصفو حتی یاتی اللہ بامرہ۔ نظر آتا ہے کہ اس دور میں بھی ان لوگوں کی جو اہل کتاب تھے یہ کوشش تھی کہ اس طرح سے مسلمانوں کو ادھر لے جائیں۔ کہا کہ ان کو درگزر کرو، آگے بڑھ جاؤ ان سے، ان خاردار جھاڑیوں میں اپنے دامن کو مت الجھاؤ، تمہارا وقت اور توانائیاں ضائع ہو جائیں گی۔ دوسری جگہ ہے وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا 73/10، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اور جیسا میں نے کہا کئی دفعہ قرآن کا انداز یہ ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ واسطہ یا رابطہ قائم کرنا تو چاہیے حسن کارانہ انداز سے، وہ کہتا ہے کہ ساتھ چھوڑو وہ بھی حسن کارانہ انداز سے۔ چھوڑ دو ان کی بات، لیکن چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤ، تم یہاں الجھ کر نہ رہ جانا تم نے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا نے ہر چیز کے لیے قرآن کے اندر پیمانے مقرر کر دیے ہوئے ہیں، بس وہ پیمانے اپنے سامنے رکھو، اور اس کے لیے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ صلاۃ کا نظام قائم کرو، انسانیت کو نشو و نما دینے کے لیے طریقے اختیار کرو۔ یاد رکھو اس نظام کے قائم کرنے کے ابتدائی ایام میں یوں نظر آئے گا کہ جو کچھ ہم اس کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ تو سب ہم دیے ہی چلے جا رہے ہیں، اس کا تو ہمیں لوٹ کے کچھ ملتا نہیں ہے۔ بظاہر نظر آئے گا ابتدائی دور کے اندر کہ سب کچھ چلا جا رہا ہے۔ کہا ہے کہ جو کچھ بھی تم یہ دیے جا رہے ہو تم دیکھو گے کہ کس حسن کارانہ انداز سے واپس لوٹ کے آتا ہے، 10 گنا ہو کر دینا۔ چند دن ذرا انتظار کر لو، توقف کر لو، تو اس کے بعد جب یہ کھیتی پکے گی ایک دانے سے 700 دانے قرآن کی مثال کی روح پر واپس آئیں گے۔ نظام کے قیام کے ابتدائی دور میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پانیئرز کے ساتھ ہمیشہ یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن کہا کہ چند دن کے بعد پھر تم دیکھو گے کتنا کچھ آتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ ہے اس کے اوپر، اس کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوگی۔ ان اہل مذہب کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے پھر ان جزیات کو بنایا دین، اور اس کے بعد کہا کہ جو اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتا قالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، کہ پھر یہ کہا کہ صاحب بس جنت میں تو وہی داخل ہو سکیں گے۔ یہودیوں نے کہا جو یہودیوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، نصارہ نے کہا جو نصارہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، جنت میں تو وہ جائیں گے۔ وہی ان کے ہاں کے عقائد، ان کے ہاں کی یہ جزیات و تفاصیل جو دین نہیں تھی۔ کہا تل کا امانیہم، یہ کتنی بڑی خوش فہمی ہے ان لوگوں کی جو اپنے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے ہم ہی حقدار ہیں۔ سوچیے عزیزان من، اسی قوم کا محض یہ سمجھ لینا کہ ہم چونکہ اس گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہودی بچہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا، عیسائی بچہ عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوا، اس لیے جنت کا حقدار، بیان ہی ہوئی کیفیت ہماری آج یہ ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، جنت کے ہم ہی حقدار۔ کردار و افعال ہزار غلط چلے جائیں، آخر میں خود فریبی کے لیے وہ ایک عقیدہ شفاعت، حساب کتاب کی روح سے جہنم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے دوزخ والوں کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے، اپنی امت کو لے کے جائیں گے، کسی یہودی اور نصرانی کو نہیں۔ تو ہو گیا نا وہی کہ جنت میں نہیں جا سکے گا کوئی بھی وجود اس کے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہو۔ قرآن جو ان کے خلاف تعریف کرتا ہے وہ ہمارے ہاں کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ ان کا انا لیے خوش فہمی ہے اپنی، ٹھیک ہے، فولس پیراڈائز، مبتلا رکھو ان کو اس کے اندر۔ کون کیا بات ہے عزیزان من، فیصلہ آپ دیکھیے کس بات پہ ہو رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ نہیں، یہ کون ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ریشنلی گفتگو کرو، لاجیکلی اس کے متعلق پروف لاؤ، دلیل لاؤ اس کے لیے کہ کیا چیز ہے کہ ایک بچہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تم کہتے ہو کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، دلیل لاؤ اس کے لیے۔ اور وہ ہم سے بھی دلیل مانگتا ہے برادران۔
دلیل لاؤ اس کے لیے کہ تم اپنے کردار و افعال اور اعمال نامے کی روح سے تو جہنم کے مستحق ہوگے، لیکن اس کے بعد میں اس لیے کہ تم فلاں رسول کی طرف اپنی نسبت اپنی کر لی تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، دلیل لاؤ اس کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ دلیل کے مقام کے اوپر یہ عقیدہ فیل ہو جائے گا، جذبات پہ چلے گی بات، مذہب جذبات پہ چلتا ہے، دین سرتا پر دلیل پہ چلتا ہے۔ عزیزان تو برہانت تم صادقین، صداقت کا معیار دلیل قرار دینا قرآن ہی یہ کہہ سکتا تھا۔ آگے بڑی عجیب تھی، پہلے بھی ایک دفعہ آئی ہے اور یہاں پھر آئی ہے، تو یہ کہتے ہیں بلاؤ قطعاً غلط ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ سن لو حقیقت کیا ہے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سن رکھو، اصول سن رکھو، جس نے بھی اپنے آپ کو خدا کے قوانین کے سامنے جھکا دیا اور پھر حسن کارانہ انداز سے پوری زندگی بسر کی، یہ ہے وہ کہ جس کا اجر اس کے خدا کے ہاں۔ یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے اوپر کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ اپنے دل میں فریب مت دے لے کہ میں چونکہ منسوب کر رہا ہوں اپنے آپ کو فلاں امت کے ساتھ فلاں نبی کے ساتھ، اس لیے میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، دوسرا نہیں جائے گا۔ یہ ہے اصول کہا جنت میں جانے یا نہ جانے کا۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے اس سے پیشتر بھی یہ چیز آئی ہے 2/81 اسی صورت میں ذرا پہلے 2/81 دیکھیے قرآن کا انداز کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ یہاں یہ چیز تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا بجوز ان کے، نیچے کہا کہ نہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ چیز ہے ضروری۔ وہاں یہ تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ کہتے ہیں کہ ہم دوزخ میں بھی چند وقت کے چند دنوں کے لیے جائیں گے جب تک وہ ہماری شفاعت کرانے والا نہیں آ جائے گا۔ یہاں یہ چیز کہی، اس کے بعد کہا بلا، یہاں بھی وہی الفاظ، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ سن لو، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جس سے بھی لفظ سرزد ہوئی اور ان لفظوں نے گھیر لیا اس کو چاروں طرف سے، یہ ہے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ یہاں جہنم میں جانے والوں کے متعلق وہی اصول، وہاں جنت میں جانے والوں کے متعلق بھی وہی اصول، اپنے اعمال و کردار اور کیریکٹر برابر۔ اس میں خطا کوشیاں ہیں، خطا کاریاں ہیں، جہنم میں کسی گرانے میں پیدا ہو کسی رسول کی طرف نسبت اپنی کیوں نہ کرے، وہ اعمال و کردار اس پیمانے پہ پورے اترتے ہیں، اہل جنت ہے۔ آپ اس فیملی میں مبتلا نہ۔ آگے ایک عجیب چیز ہے، کہا یہ تو ان کا معاملہ ہے جب تمہارے ساتھ باتیں کر، آپس میں ان کی کیا کیفیت ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، تمہارے مقابل میں تو ایک متحدہ محاذ بنا کے آ جاتے ہیں، اور اپنی یہ حالت ہے کہ یہودی نصارہ سے کہتے ہیں کہ ان کا مذہب اگر کچھ نہیں ہے صاحب، نصارہ یہودیوں سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ کچھ نہیں ہے کسی معاملے کے اوپر، ان کا مذہب کچھ نہیں ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں۔ اور اگلی چیز یہ ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور دونوں مدعی اس کے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے دی ہوئی کتاب کا اتباع کرتے ہیں۔ کیا اللہ، وہ بھی اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بھی اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پوری آیت سنیے تو پھر بات اپنی کروں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس قسم کے لوگ، اس قسم کی ذہنیت رکھنے والا مذہب پرست طبقہ ہمیشہ سے یہی کچھ کرتا رہا ہے، یہی کچھ کرتا چلا جائے گا، ذہنیت یہ ہو جاتی۔ سنیے اب برادران عزیز، روز آپ کے ہاں کے مناظرے اہل حدیث کے اور اہل فقہ کے، روز مناظرے دیوبندیوں کے اور بریلویوں کے، یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر، وہ کہتے ہیں ان کو کہ یہ کافر۔ کہہ رہا ہے نا کہ یہودی کہتے ہیں نصارہ کافر ہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودی کافر ہیں، یہاں ان کی یہی کیفیت آپ کے یہاں کی۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ کافر۔ اور اگلی بات جو ہے وہ ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ سارے کے سارے الکتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو فالو کرنے کے دعوے کر رہے ہیں اسی مقام پہ ہم کھڑے یا نہیں عزیزان من؟ الکتاب کی پیروی کا دعویٰ بھی ہے، اور آپس میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کی تفریق اور تکفیر اور تفسیق کے لیے دعوے کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہی یہاں باقی مذاہب سے اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔
یہاں جو قرآن نے متعدد مقامات پہ کہا ہے کہ اللہ ان کے ان اختلافی معاملات کا قیامت میں فیصلہ کرے گا، تو کیونکہ قیامت کا صحیح تصور ہمارے سامنے نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد جب وہ زندگی آئے گی اس میں اختلافات کے فیصلے ہو جائیں گے۔ قیامت برحق مرنے بعد کی زندگی پہ ہمارا ایمان، لیکن سوچئے کہ اگر اس کے یہی معنی لیے جائیں، وہاں جا کر ان اختلافات میں فیصلہ کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی وہاں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ غلط طریقے کو چھوڑ کے آپ صحیح طریقہ اختیار کر لیں، وہاں تو یہ بات ہی ختم ہو گئی ہوگی۔ وہاں جا کے یہ بتانا کہ نہیں تم غلط کہتے تھے، تم صحیح تھے، کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ وہ تو اس وقت بتانا چاہیے جب ابھی ان کے پاس مہلت کا وقت ہے کہ غلط راستے کو چھوڑ کے صحیح راستہ اختیار کر لیں۔ اس لیے قرآن کی روح سے یہ قیامت اور الساعۃ اور اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ مرنے کے بعد ہی کی زندگی سے متعلق نہیں ہے۔ اس زندگی کے اندر بھی جب انسانیت خدا کے دیے ہوئے دین کی اقدار کو لے کر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ القیامہ ہوتی ہے اس دور کی۔ قیامت کے معنی یہ کھڑے ہو جانا اور انقلابی طور پر کھڑے ہو جانا، یہ آخر کی پہ یہ کہتی ہے۔ یہ دور وہ آتا ہے کہ جس میں دین کے علم بردار خدا کے دیے ہوئے اصولوں کے جھنڈے کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت یہ اختلافات جو ہیں ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر مذہب کی سطح پر رہو گے تو قیامت تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکے گا۔ آج تک کبھی کسی مناظرے یا مباحث سے نے فیصلہ کن بات کی ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو چیز ہے کہ جسے کہا گیا وہ دور کہ جس میں خالص خدا کے قوانین کی اطاعت ہوگی اور اس جھنڈے کو لے کے اٹھیں گے، یہ وہ چیز ہے جسے قرآن نے سجدہ سے تعبیر کیا۔ خدا کے قانون کے سامنے جھکنا، وہ نظام، وہ مراکز جہاں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، جہاں سے یہ چیزیں نکلیں گی، ان کو مسجد کہا ہے۔ مساجد کے معنی ہی ہیں وہ مراکز کہ جہاں قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے کے لیے عملی طور پر آپ چیزوں کو طے کریں۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے سورہ شورا میں جو کہا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، صلاۃ کا قیام کرو اور اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرو۔ آپ دیکھیں دونوں کے اندر اب کتنا ہے۔ یہ بات میں وہاں بتاؤں گا، آگے آتی ہے مساجد کی ذکر۔ میں نے یہاں اس لیے کہا ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ اختلافی معاملات یوں طے ہوں گے، کم از کم آپ کے ہاں بھی یہ جو موجودہ شکل ہے نماز کی کہ جو ایک عملی چیز ہے حقیقت میں اس نظام کی، ایک وہ چیز جس میں روح تو باقی نہیں رہی، بہرحال کچھ پہ کر باقی ہے۔ کم از کم ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے اختلافات جو ہیں وہ تو ختم ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس محض پیکر کے اندر بھی ابھی ہمارے ہاں یہ چیز موجود ہے۔ یہ الگ ہے کہ وہ حنفی اپنے ہاں الگ طور پہ پڑھتے ہیں، اہل حدیث الگ پڑھتے ہیں، لیکن اگر اہل حدیث کی جماعت وہاں کھڑی ہوتی ہے تو اس جماعت میں تو اختلاف نہیں ہوتا۔ قرآن تو پورے مومنوں کی ایک جماعت بناتا تھا، پھر وہ پورے انسانوں کی ایک امت بتاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ مساجد کو دیکھیے تو اس میں اگر آپ ایک خدا کے سامنے جھکتے ہیں تو پھر تو اختلاف نہیں رہتا۔ سنیے اگلی آیت کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو مساجد جو ہیں خدا کی ان کے راستے میں حائل ہو جائے کہ اس میں خدا کا قانون سامنے نہ آنے پائے۔ ان سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ عزیزان مان، دوسرے مقام پہ ہے 72/18، 72/18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یاد رکھو مساجد صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ قرآن میں برادران عزیز غور کیجئے، اس کی معنویت پہ تو آگے چل کے آئیں گے۔ اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد میں داخل ہوئیے، سامنے محراب کے اوپر جلی الفاظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا شیخ عبد القادر گیلانی شیئن للہ، اے شیخ عبد القادر گیلانی کوئی چیز خدا کے لیے دے دو۔ کہتا ہے لا تدعوا مع اللہ ہے،
مساجد کے متعلق کہا ہے اس نے کہ انہیں تو اس چیز سے شرک سے پاک رکھ لو، اس کے ساتھ کسی کو نہ بلاؤ۔ ہر فرقے کی مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی اس قسم کی چیز، کہیں وہ تشیعت کے خلاف آپ نے اعلان کرنا ہے اپنا تو ابو بکر عمر عثمان و حیدر سامنے لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے جا کے آپ نے بریلویت اختیار کرنی ہے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی لکھا ہوا ہے۔ روز سر ڈبل آپ کی ہوتی ہے، ایک فرقہ یا رسول اللہ کہتا ہے، دوسرا فرقہ اس کی گردن مار دیتا مسجد میں۔ اب تو اذانوں کے ساتھ اضافے ہو گئے ہیں ان چیزیں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ خدا کے ساتھ کسی اور کو پکارنا۔ عزیزان من، بنیاد دین کی توحید ہے، ایک خدا کے سامنے جھکنا، اس کے سوا کسی کو صاحب اقتدار نہ سمجھ، لا الہ الا اللہ، بس یہ ہے دین۔ اور مساجد تو اس کے لیے مراکز تھی، اس توحید کے لیے۔ یہاں یہ بات کہی، دوسری جگہ اس کی وضاحت 9/17-18 9/17-18 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرک کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مساجد کی آباد کاری کرے۔ یہاں تو صرف ایک خدا کے سامنے جھکنے والا جو ہے وہ مسجد کی آباد کاری کر سکتا ہے، مشرک کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ برادران عزیز، صرف بتوں کے سامنے جھکنے کا تو نام نہیں ہے، خدا کے ساتھ کسی اور کو شامل کر دینا ان صفات کے اندر جو صرف خدا کے لیے مختص ہیں، شرک ہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور کے خود ساختہ قوانین کے اطاعت اور فرما پذیری معقولیت اختیار کر لینا شرک جلی ہے۔ اقتدار صرف اسی کا ہے، قانون صرف قرآن کا ہے۔ کہتا ہے کہ مشرک کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور ذرا اور آگے چلے 9/107 9/107 سنیے اور کانپ جائیے برادران عزیز۔ مدینہ میں جو ایک مرکز تھا آپ کے یہاں کے دین کا، جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور مسجد بنا لی تھی، بت کدہ نہیں بنایا تھا، مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد کے متعلق آپ سوچئے، خدا کی طرف سے قرآن میں ایک حکم آیا۔ حکم یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں قدم نہ دھرنا، یاد رکھو۔ ارے مسجد اور اس کے متعلق یہ چیز کہیں جا رہی ہے، قطعاً اس کے اندر جا کے کھڑا نہ ہو۔ کیا ہوا؟ کیا خرابی بنیادی اتنی بڑی ہو گئی اس مسجد کے اندر کہ یہ کچھ قرآن کریم کو خدا کو اتنی سخت تکلیف کرنی پڑی؟ سنیے عزیزان من، سارا اپنا اس کے بعد اس مسجد میں خرابی کیا تھی؟ کہا کہ والذین مسجد بنائی ہے انہوں نے، ہے تو مسجد دین کو سخت نقصان پہنچانے والی۔ یہ اسلام کی نشانی نہیں ہے، کفر کی نشانی ہے۔ وہ کیا کیا اس مسجد میں؟ عزیزان من، ہم اپن توجہ ہو کے بات سنیے گا، دو لفظ تفریقاً بین المومنین، مسلمانوں کو فرقے میں بانٹ دے دیے، تفریق پیدا کر دے گی مومنین کے اندر یہ مسجد۔ سنتے ہیں آپ اس مسجد کے متعلق؟ زرارن کفرن، تفریق مسلمانوں میں پیدا کر دی۔ کہاں ارشادن لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، یہ مسجد نہیں، یہ تو وہ پناہ گاہ ہے کہ جس کے پیچھے بیٹھ کے خدا اور رسول کے دشمن دین کے قلعے کو مسمار کر دیں گے۔ خرابی تفریقاً بین المومنین۔ سنتے ہیں برادران عزیز، بعض بخشتن نگر بڑے فخر سے لکھا ہوا ہوتا ہے مسجد کے باہر کہ یہ حنفیوں کی مسجد ہے، اہل حدیث نہیں آ سکتا، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، اس میں بدعتی نہیں آ سکتا، بڑی حدیث میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے ہاں کے یہ پھر آگے مسائل ہیں ان کے ہاں کہ اگر کوئی اہل حدیث کی مسجد میں بدعتی جا کر نماز پڑھ لے تو کم از کم تو یہ ہے کہ اس فرش کو 3 دفعہ دھویا جائے، اور زیادہ پاکیزگی کا تقاضا یہ ہے کہ فرش کو اکھیڑ دیا جائے۔ تفریقاً بین المومنین کے لیے قرآن نے کہا مسجد نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے اندر بیٹھ کر پناہ لے کر دین کے دشمن دین کے قلعے کو مسمار کریں گے۔
کیونکہ اس مسجد سے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہاں جو کہا ہے کہ یہ لوگ جو مساجد کی آبادی میں تقریب پیدا کرتے ہیں، عزیزان ایمان، اس سے بڑی تقریب اور کیا ہوگی؟ مختلف فرقوں کے لیے مختلف مساجد آتے ہیں۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کرنے دو ان کو، چالا لین دیو انہوں نے اپنا نتیجہ اس کا اس دنیا کے اندر ذلت ہماری اور قیامت میں عذاب عظیم۔ اس دنیا کی ذلت و خاری تو عزیزان ایمان صورت بدی حالم مکو، اور ظاہر ہے کہ جو اس دنیا میں ذلت و خاری ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اس کی عاقبت کیسے سمجھ سکتی ہے؟ اگلی بات اور کہہ دی قرآن نے، مسجد کی وحدانیت، ایک مرکز، پوری امت ایک جماعت، اس میں تفرقہ شرک۔ سورہ روم کی آیات 31-32 کے سامنے رکھیے، 30/31-32 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے جماعت مومنین تم نے کہیں مشرکین میں سے نہ ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، یعنی جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے ان میں سے نہ ہو جانا مشرکین ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ مگر ہوتا ہے اس بات میں کہ ہم حق پر ہیں، باقی سارے جتنے ہیں جہنم میں جانے۔ کہا کہیں مشرکین میں سے نہ ہو جانا، فرقوں میں بڑھ جانا تو یہ ہے عزیزان من۔ لیکن ایک مسجد کے اندر جا کے بھی کیفیت اس نے یہ کہی کہ دیکھیے گا، کہیں وہاں جا کے یہ رسم ادا کر دینا، منہ پر قبلے شریف کے اور یہ پاؤں میں اتنا فاصلہ، ہاتھوں میں اتنا فاصلہ، یہ ساری چیزیں یہ سمجھ لو تو یہی ہے حقیقت میں جو صلاۃ ہے، یہی ہے دین جس کے اوپر پابندی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ذرا آگے آتی ہے 2/177، پہلے بھی آ چکی پھر دوہرا دوں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اسی کو تم نے نیکی اور کشاد کی راہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے اپنا منہ مشرق کی طرف کر دیا یا مغرب کی طرف کر دیا، یہ کشاد کی راہ نہیں۔ کشاد کی راہ یہ ہے کہ دین کی صحیح آئیڈیالوجی کے اوپر ایمان لانے کے بعد وآتى المال علی حبہ ذوی القربى، دیکھنا یہ ہے کہ مال کی کشش و جاذبیت کے باوجود دوسروں کے لیے کتنا دیتے ہو تم، اور تو مشرق کی طرف منہ کر لیا، مغرب کی طرف منہ کر لیا، اور یہاں یہی چیز کہی ہے۔ میں آگیا ہوں پھر اسی آیت پہ 2/115 پہ درس والی آیت، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کیا بات، مشرق اور مغرب سب خدا کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے خدا سامنے ہی ہوگا۔ عظیم حقیقت، ان اللہ واسع علیم، وسعت والا، علم والا۔ یہ ٹھیک ہے جماعتی زندگی کے اندر بعض چیزیں ڈسپلن کی ہوتی ہیں، وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ یک نگہی کے لیے ایک طرف رخ کرنا فارم کے لیے بھی یہ ضروری چیز ہے، لیکن اس فارم کو اسپرٹ سمجھ لینا، اس ظاہرہ رسم کو نہیں سمجھ لینا، یہاں تباہی آتی ہے۔ مذہب میں سارا زور اس ظواہر پرستی پہ دیا جاتا ہے۔ نماز کی شرائط جسے آپ کہتے ہیں ان کو آپ دیکھیے، ساری اتنی سی چیزیں ہوتی ہیں سر، ہاتھ کہاں بنتا ہے، اٹھتا کیسے ہے، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہو یا نہیں اٹھاتے ہو، 1000 برس سے سر مدول ہو رہی ہے اتنے کے اوپر، یہاں باندھتے ہو یہاں باندھتے ہو کھلا رکھتے ہو۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ جب جماعت کے اندر کہیں نظم و ضبط پیدا کیا جاتا ہے تو وہاں یہ چیزیں جو ہیں ان کی پابندی بھی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن یہ نظم و ضبط کے لیے صرف ہوتا ہے، اس کی جو اصل غایت غرض حکمت اور روح ہے نگاہ اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہہ دیا کہ اس فریب میں نہ تم آ جاؤ کہ ہم نے چونکہ منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے اس امام سے اللہ اکبر کہہ لیا نماز ہو گئی، للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللہ، بڑی عظیم آیت۔ اللہ کو پانا چاہتے ہو تو جدھر رخ کرو گے وہ مل جائے گا۔ باقی رہا یہ کہ اپنے میں سے جتنا رسول ہے تمہارا، جو بڑے ہیں ان میں غلو پیدا کر کے ان کو وہ مقام عطا کر دینا جو ان کا مقام نہیں ہے، یہ چیز بھی بڑی غلط ہے۔ قرآن کریم نے جو کہا تھا ان کے متعلق کہ اپنے دین میں غلو مت کرو، یہ بڑی عظیم حقیقت عزیزان من۔ جتنے بزرگ ہوتے ہیں
جن کی ہم عزت کرتے ہیں، جن کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، ان کے خلاف نفرت نہیں کبھی پیدا ہوتی. ان کو ان کے مقام سے جو ہلایا جاتا ہے تو غلو کی وجہ سے ہلایا جاتا ہے، ہمیشہ اس مقام سے اونچا ان کو رکھا جاتا ہے. کسی اہل مذہب نے بھی اپنے نبی کو یا اپنے بانی مذہب کو گالی نہیں دی ہے، معاذ اللہ اس سے نفرت نہیں دکھائی ہے. ہر اہل مذہب نے اس کو اس مقام سے اٹھا کے اونچا رکھا ہے. قرآن نے اس سے روکا تھا کہ یاد رکھو مذہب میں غلو ہے جو تباہ کیا کرتا ہے، گالی تو نہیں کوئی بھی دیا کرتا. خدا کو خدا کے مقام پہ رکھو، رسول کو رسول کے مقام پہ رکھو، امہ کو امہ کے مقام پہ رکھو. جو ہی آپ نے مقام کو بڑھانا شروع کیا بس یہ غلو ہو گیا دین کا. یہ وہی بات ہو گئی کہ جس مقام پہ انہیں رکھنا چاہیے اس مقام پہ آپ نے انہیں نہیں رکھا. یہ بھی کفر ہے. اسی لیے کہا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. ان کا عقیدہ خدا کے ہاں اولاد بھی ہوتی، اپنے نبی کو نبی کا ہو، خدا کا رسول کا ہو، عبد کا ہو، نہیں اس کی اولاد ہوتی. کہا اولاد کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے نا کہ بڑھاپے میں کام آئے. اس کی تو کیفیت یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات والارض، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے اس کے پروگرام کی تکمیل میں لگی ہوئی ہے. کل لہو قانتون، ہر ایک اپنی اپنی صلاحیتوں کو اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے صرف کیے چلا جا رہا ہے. اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کے یہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہونا چاہیے. اور پھر وہ خدا عظیم چیز ہے، بدیع السماوات والارض. عربی زبان میں عزیزان من اس کی وسعت کا یہ عالم ہے. انگریزی زبان میں آپ دیکھیے تو کریشن کا ایک لفظ آپ کو ملتا ہے. ہمارے یہاں کی تخلیق کا بھی ترجمہ کریٹڈ ہی کیا جائے گا، علاقہ کا بھی. فتارا اور بدا جو لفظ ہے ان کا بھی ترجمہ کریشن ہی کیا جائے گا. اسی ترجمے میں دیکھیے دوسرا لفظ ہے نہیں وہاں. یہ قرآن ہے. بدیع السماوات، فاطر السماوات، ان کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو پہلی دفعہ عدم سے وجود میں لانا جب پہلے اس کا کوئی وجود باقی نہ ہو. اور تخلیق ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں موجود ہوں، ان میں ایک خاص ترتیب اور پرپورشن پیدا کر کے ایک نئی چیز پیدا کرنا. تخلیق کے لیے پہلے میٹیریل کی ضرورت ہوتی. بدیع یا فاطر ہونے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. بیٹا پیدا کرنے کے لیے پہلے بیٹا پیدا کرنے کے انسٹرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے خدا کے یہاں کی تولید نہیں ہے، ریپروڈکشن نہیں ہے وہاں. خدا کے یہاں پہلی چیز تو بدیع السماوات ہے، فاطر السماوات ہے، جو نان ایگزسٹنگ کو ایگزسٹنگ بنا سکتا ہے، عدم سے وجود میں لا سکتا ہے پہلی بار کسی شے کو. اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ بیٹے جیسی چیز جس کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ خالق السماوات. پھر جو بہت سی چیزیں پڑی ہیں ان کو لے کے نئی نئی چیزیں بھی یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی تخلیق میں نئے اضافے کرتا چلا جاتا ہے. خدا تو یہ ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. تم کیسے سمجھ سکتے ہو یہ بات کہ جو شے نہیں ہے عدم سے وجود میں کیسے آ جاتی ہے جب کوئی شے ہی پہلے نہیں ہے. تمہارے کے پاس مٹی ہو اس سے تو ہم سمجھ لیں کہ لوٹا بھی بنا سکتا ہے، تھالی بھی بنا سکتا ہے. مٹی نہ ہو اور وہ لوٹے اور تھالیاں بنا لے تو مشکل. اس کے لیے بس اتنا ہی سمجھو ایک اس کا ارادہ ہوتا ہے. ارادہ جو ہے جو ہی وہ ارادہ ہوتا ہے وہ عمل میں آ کے ایک چیز کو وجود میں لے آتا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے عزیزان من، انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ یہ اس کے امکان میں نہیں ہے کہ کسی جو شاید نہیں ہے اس کو وجود میں لے آئے. کہتا یہ ایک امر ہے. اور یہ جو ہے عالم امر اور عالم خلق یہ بھی خصوصیت قرآن ہی کی ہے. ایک بہت وہ فلاسفر ہے پرنجل کینیڈی، اس نے یہ چیز کہی ہے کہ یہ قوم مسلمانوں کی بڑی خوش قسمت ہے کہ ان کے ہاں دو لفظ موجود ہیں خلق اور امر کے. ہماری کوہتا دامنی ہے کہ ہماری زبان میں ان کے لیے دو لفظ نہیں ہیں اور ان کا بنیادی فرق بہت عظیم ہے. اسی لیے یہ کہا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. امر کے معنی ہوتا ہے ڈائریکٹو انرجی، کسی شاہ کو کسی راستے کے اوپر ڈال دینا. خیر یہ میٹا فزکس سے متعلق ہے اس لیے میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ. 11 بجے ختم کرنے سے اور ہم آتا ہے سامنے آ گئی.
وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، یہ لوگ جو حقیقت سے باخبر نہیں یہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہے کہ صاحب ایک رسول ہے، اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، پھر وہ رسول خدا کی وحی ہمیں پہنچاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ براہ راست بات کیوں نہیں کرتا۔ وحی کے متعلق میں نے عرض کیا کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے منتخب بندوں میں سے کسی کو یہ علم دیتے تھے، اس میں اس شخص کی صحیح و کاوش کا، ہنرمندی کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، یہ ایک آبجیکٹو ریالٹی تھی جو اس کو دے دی جاتی تھی اور وہ اسے پھر دوسرے انسانوں تک پہنچاتا تھا۔ کیسے دی جاتی تھی، اس کی کنہ و حقیقت کیا تھی، کیفیت و ماہیت کیا تھی، غیر از نبی اس کو جان ہی نہیں سکتے۔ خود نبی کے متعلق کہا ہے کہ اسے ایک دن پہلے نبوت کا یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کتاب کیا ہوتی ہے۔ حضور کے متعلق فرمایا ہے نہیں جان سکتے۔ نے یہی کہا کہ ہمارا طریق یہ ہے کہ ہم ایک انسان کو یہ دیتے ہیں اور وہ دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ کلام کرنے کی بات نہیں۔ بڑی اہم چیز ہے یہ 42 اور 51، 42/51، یہ بڑی اہم آیت ہے جس کو عام طور پہ غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے کوٹ کیا جاتا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ خدا کسی انسان سے بات نہیں کرتا بجز ان طریقوں کہ جو یہاں کہیں 3 طریقے ہیں۔ اس میں 2 طریقے تو وہ ہیں کہ جو رسولوں کے ساتھ مختص، خدا کی طرف سے جبریل کی وساطت سے وحی آنا کسی انسان کے اوپر، یہ ہے ایک طریقہ۔ دوسرا وہ ہے جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں قرآن نے بیان کیا ہے، من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرنا۔ ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیسی تھی، لیکن قرآن نے ہر جگہ یہ کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ تَكْلِيمًا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے خدا نے بات یوں کی، لیکن وہ من ورائے حجاب تھا، سامنے آ کر نہیں، کیونکہ قرآن میں خود یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بات تو سناتے ہو، سامنے بھی تو آؤ، کہا یہ تھا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تو من ورائے حجاب۔ یہ 2 طریقے تو ہیں جو رسولوں کے ساتھ مختص ہیں خدا کی طرف سے بات ہونے کے لیے۔ تیسرا طریقہ عام انسانوں کے متعلق کہا کہ یرسل رسولا، یا کہ ہم رسول بھیجتے ہیں تو دوسرے انسانوں کی طرف، وہ خدا کی وحی جو ہے وہ ان انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ خدا ہر انسان سے براہ راست کلام نہیں کرتا، نبی کے سوا کسی سے وہ کلام نہیں کرتا۔ ایک باریک فرق اور بھی دیکھیے گا، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی آیا کلام کا، یہی آیا ہے کہ خدا کلام کرتا ہے، اس کی طرف سے کسی کے ساتھ کلام ہوتی ہے۔ کہیں یہ نہیں آیا کہ کوئی انسان خدا کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ یہ جو روز مدعی ہوتے ہیں نا کہ ہم تو ہر روز خدا کے ساتھ جا کے باتیں کر آتے ہیں، پتا نہیں کیوں نال کر رہے ہیں۔ خدا نے تو ہر جگہ یہ کہا ہے ہم بات کرتے صرف نبی کے ساتھ۔ جو اس کا مدعی ہے کہ خدا کے ساتھ میں باتیں کرتا ہوں یا خدا نے میرے ساتھ بات کی ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کی روح سے عقیدہ نے من، یہ ارباب معرفت کے سارے دعوی جتنے بھی ہیں کہ خدا ہم کلام ہوتا ہے، یاد رکھیے قرآن کی روح سے یہ نبوت کا دعویٰ ہے، اور ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے۔ کہا یہ لوگ یہ کہتے ہیں خدا ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا۔ دوسرا تقاضا یہ ہے آتا 3 آیت، یا کوئی کھلا ہوا معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتا۔ عزیزان من، آپ دیکھیے کہ اس سے یہ جو چیز ہے یہ تو شاید ہر ایک کا چاہتا ہوگا کہ اللہ ہم سے بھی بات کرے، اور کھلا ہوا معجزہ دیکھنے کو تو ہر ایک چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے انسان کی وہ بڑی آزادی جو حق اور باطل کا خود امتیاز کر کے انسان کے لیے ہے کہ وہ خود اختیار کرے۔ الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب تم خود اپنے غور و فکر سے، عقل و فکر سے، تمیز سے، جس کا جی چاہے حق کو اختیار کرے، جس کا جی چاہے باطل کو اختیار کرے، کفر اختیار کرے، یہ آزادی قائم رہتی۔
اگر حق جہاں آیا ہے یا وہی جہاں آئی ہے، آسمان سے لٹکتا ہوا کوئی صحیفہ آ جائے، کتاب آ جائے، کھلی ہوئی آ جائے، کوئی بھی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اور یہ جو اقرار کیا جاتا ہے یہ انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، وہ تو مجبور کرا دیتا ہے سامنے سے جو اس طرح کی کرامت دکھائی جاتی. وہ کرامات کی روح سے کسی کی عظمت کو ماننے میں آپ کی آزادی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، آپ کی آزادی کو مسلوب کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ سڑک پہ کھڑا ہوا جلیدہ منہ، پھٹے ہوئے کپڑے، غلیظ گندا، آپ جا رہے ہیں راستے سے اور وہ کہتا ہے کھڑا ہو دیکھو تو صحیح، اور اس نے بالوں میں ہاتھ دیا اور کہا دیکھو تو صحیح، اس میں دودھ کے قطرے ٹپکنے لگ گئے. بڑے سے بڑا دانشور بھی موتقب ہو جاتا ہے اس کا. اور اس کے بعد جو وہ کہتا ہے کہ پھونک دوں تمہیں یا دیتے ہو، یا حضرت بچا لیجیے، عقل و فکر مفلوج، یا حضرت نے پہلے آپ کپڑا لمبا نہیں آگا. یہ کیا چیز ہوئی ہے؟ یہ زندہ کرامت جسے دکھائی جاتی ہے. یہی خارے کی فطرت کوئی چیز آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ عقل و فکر، ریشنلی کسی چیز کو تھنک کرنا، ریزن کی بنا پہ فیصلہ کرنا، دلائل و برہان یہ سب جتنے دیے ہیں گل ہو جاتے ہیں. اور یہی کفر ہے عزیزان من. کوئی چیز جو انسانی عقل و دانش کے دیوں کو گل کرتی ہے کفر. دین یخرج من الظلمات الى النور، وہ تاریکیوں سے روشنی میں لاتا ہے، یہ روشنی سے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں. تو کسی سے یہ کہنا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، کہتا ہے نہیں صاحب 4 ہوتے ہیں. سر میں کہتا ہوں 5 ہوتے ہیں. صاحب اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت اس کا یہ ہے کہ میں بالوں میں سے دودھ نکال کے بتا دیتا ہوں. صاحب رب کو اس کے اندر، لیکن رب تو ذہن کا کام ہوتا ہے نا. منواتا ہے ہر وہ بات جو آپ ذہنی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ کے ذہن کو کرامت کے ذریعے سے مفلوج کر. یہ تصوف کا سارا چکر اس پہ چلتا ہے حقیقت. دین کی ضد ہے یہ چیز. وہ کہتا ہے کل ہاتھوں برہانت، 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ بھائی دلیل لاؤ اس کے لیے. یہ دلیل ہے کوئی کہ میں آگ پہ چل دیتا ہوں اس لیے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں. اور یہی وجہ ہے عزیزان من، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم اس پہ شاہد ہے. بار بار وہ کہتے تھے کہ کوئی معجزہ حصی دکھاؤ تو ہم مانیں. بار بار اس کا انکار ہوتا تھا کہ میں تمہاری عقلوں کو جلا دینے کے لیے آیا ہوں، ان کو مفلوج کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ اتنا عظیم مقام ہے اس کا. حتیٰ کہ اگر بائی چانس ایک واقعہ ہوا ہے تو تاریخ میں وہ جگمگاتے تارے کی طرح روشن ہمارے سامنے. یہ آپ کے یہاں کے جتنے بڑے بڑے صاحب کرامات بنے پھرتے ہیں نا، ان میں بڑا حصہ چانسز کا ہوتا ہے. کوئی انسیڈنس اتفاق سے وہ بات ہو جاتی ہے، بہادر صاحب جو ہے کو تو بن جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بچہ تھا، سورج کو گہن لگ گیا. وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے اور عرب جیسا ملک ہے جاہلیت کا. میں کہتا ہوں اس 20ویں صدی میں جو آپ کے یہاں سب سے بڑا مہذب و علمی شہر ہو، اس میں بھی اگر یہ بات ہو جائے تو لوگ ذوق در ذوق حضور کے پاس وہ آ گئے وہ کفار کہ ہم آپ کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں. آپ نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، ایمان لے آنا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل تک تو تم اتنی مخالفت کرتے تھے، یہ آج بیٹھے بیٹھے شبا شب کیا بات ہو گئی کہ سب کے سب آگے ایمان لانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی صداقت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ آپ کے غم میں اجرام فلکی بھی اس سے آپ ہوش ہو رہے ہیں. عزیزان من، کوئی اور ہوتا ہے اس مقام سے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر اور اپنے آپ کو یہ کہہ کہ فریب دے دیتا کہ میں نے دین کے نیک کام کے لیے یہ کچھ کیا. کیریکٹر کا تقاضا یہ نہیں. آپ نے فرمایا عزیزان من سن رکھو، چاند اور سورج کو گرہن خدا کے تبھی قوانین کی روح سے لگتا ہے، کسی بھی موت اور حیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں. کہا کہ آپ کی صداقت کا ثبوت کیا ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اس میں آپ سچے ہیں. اس کی صداقت کے ثبوت کے لیے آپ نے معجزہ دکھا کے یہ بات نہیں کی. کہا میرے سچے ہونے کا ثبوت مانگتے ہو؟ ثبوت یہ ہے کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں کہیں باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی ساری عمر زندگی تمہارے اندر بسر کی ہے. سوچ کے بتا، افلا تعقلون، دیکھیں گے افلا تعقلون. عقل و فکر سے کام لے کے سوچو تو صحیح کہ ایسی زندگی ایک سچے کی ہوتی ہے یا جھوٹے کی ہوتی ہے. میرا معجزہ میری زندگی، میری سیرت اور کردار، جو معجزہ مخاطبین تک محدود نہیں ہے،
قیامت تک کے انسانوں کے لیے جگمگاتے مینار کی طرح روشن ہوتا ہے۔ عزیزان من، سب سے بڑی کرامت سیرت اور کردار کی پاکیزگی اور بلندی ہوتی ہے۔ شو منتر دکھانے والے تو ہر مذہب میں ملتے ہیں، جنہیں آپ اپنے ہاں کے بزرگ اور اولیاء کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں کے مشرک بت پرست ان سے کہیں زیادہ کرامات دکھاتے ہیں۔ اور بات اگر ذاتی نہ سمجھو تو میں عرض کروں کہ میں نے جو ایک زندگی گزاری ہے اپنی آئینی تصوف کی راہوں میں، کرامتیں دیکھی بھی ہیں، کرامتیں دکھائی بھی ہیں۔ وہاں سے جو پٹری دوسری پہ پڑی ہے، میری گاڑی صرف اس چیز پہ پڑی تھی کہ میں جب ان سادھوؤں کے ہاں پہنچا ہوں، ان مشرق کے ہاں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس قسم کی کرامتیں دکھاتے تھے جو ہمارے ہاں کے بزرگوں میں سے نہیں تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کا یہ احسان تھا، فکر کی قوت مفلوج نہیں ہوئی تھی۔ یہ سوچا کہ اگر یہ دین اور اسلام ہی کی دلیل ہے تو یہ شرک اور کفر والے جو ہیں وہ کیسے دکھا سکتے ہیں اس کو؟ یہاں سے میں نے تحقیق اور ریسرچ کی تھی، یہ کوئی دلیل صداقت کی نہیں ہے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، نظری طور پہ بات کرتے ہو، دلیل دا، عملاً سمجھنا چاہتے ہو کہ سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، میری زندگی تمہارے سامنے کھلے ہوئے اور آگ کی طرح ہے، اس سے دیکھو کہ سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ اور وہ اسی لیے کہا کہ خدا ہر ایک سے نہ کلام کرتا ہے نہ موجے دکھایا کرتا ہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، شروع سے اس قسم کے کرامت پسند لوگ جو تھے یہ کہتے چلے آئے اسی طرح سے۔ تشابہت قلوبہم، سب کی ذہنیت ایک جیسی ہے، آج بھی اسی قسم کی ذہنیت ہے۔ عزیزان ایمان، قرآن چھوڑیے تو آپ آ جاتے ہیں معجزات کے اوپر اور کرامات کے اوپر۔ قد بینا الآیات، دیکھا تو ہم نے تو اپنے احکام روشنی کے جگمگاتے تاروں کی طرح واضح کر دیے ہیں، لیکن بے قوم یوقنون، ان کے اوپر جو ان قوانین کی صداقت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ عزیزان ایمان، سورہ بقرہ کی آیت 118 تک آ گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔